ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے اردو کی نئی کتاب نویں جماعت کے لیے، اور اس کتاب میں جو سبق ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں انہوں نے مرزا غالب کے حالات لکھے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ اردو کی نئی کتاب ہے 9th کلاس کے لیے، اس کے امپورٹنٹ کوشچن بھی ہیں اور ان کے جو حالات ہیں اس کو بھی ہیں، اور مشکل الفاظ وانی بھی۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انتقال ہوا۔ پانی پت کے ایک شریف مگر غریب گھرانے میں 1837 میں حالی کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا اور نوعمری میں ہی شادی کر دی گئی، لیکن ان کو تعلیم حاصل کرنا بہت شوق تھا، اسی لیے چپ چاپ دلی چلے آئے اور اپنی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گئے، لیکن گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے جلد ہی واپس چلے گئے۔ پھر 1862 میں پھر دلی آئے۔ اس مرتبہ ان کی ملاقات غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے رہنے لگی اور وہ باقاعدہ غالب کے شاگرد ہو گئے۔ پھر 1869 میں غالب اور شیفتہ کی وفات کے بعد انہوں نے دلی چھوڑ دی اور لاہور میں انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انگریزی افسروں کے ماتحت کام کرنا اور اردو ادب کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ حالی اور آزاد نے اردو میں نئی شاعری، جس کو نیچرل فطری شاعری کہتے ہیں، اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر حالی نے نئے انداز میں سوانح عمریہ لکھی، جس میں 1886 میں حیات سعدی اور 1879 میں یادگار غالب، 1901 میں حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح نگاری اور تنقید کا راستہ نکالا۔ ان کی شاعری بھی پروان چڑھی۔ ان لفظوں میں جو انہوں نے 1879 میں مسدس حالی کے نام سے اور 1884 میں مناجات بیوہ کے نام سے لکھی، بہت مشہور ہے۔ ان کی غزلوں میں سنجیدگی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ 1893 میں انہوں نے اپنے دیوان شائع کیے۔ دیوان کے مقدمے میں انہوں نے شاعری کی ماہیت، خوبیوں اور کمزوریوں پر تفصیل لکھی۔ بنیادی بات مقدمے کی یہ تھی کہ شاعری کو ملک و قوم کی اصلاح کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایسی شاعری کو مقبول نہیں کیا جس سے سماجی اور اخلاقی اصلاح نہ ہو۔ انہوں نے کہا ایسی شاعری ہو جس سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچے۔ ان کا مقدمہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو الگ کتابی شکل میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے چھاپا گیا، اور یہ مقدمہ آج اردو میں سب سے زیادہ اثردار تنقیدی کتاب ہے۔ گویا اس مقدمے میں کچھ غلط اثر بھی ہوا، لیکن پھر بھی اس مقدمے کے ذریعے شاعری اور ادب میں سنجیدہ غور و فکر کے راستے انہوں نے کھول دیے۔ اب مرزا غالب کے حالات جو لکھے ہیں انہوں نے، اس پر پہلے الفاظ مانی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے عنوان شباب یعنی آغاز جوانی، حسانیت خوبصورت، اور ہاڑ یعنی ہڈی، ہاڑ چکلا سینہ اور کندھا چوڑے، دو پہیوں کی کھلی، پے در پہ ایک کے بعد یعنی جلدی جلدی، حیوان ناطق بولنے والا انسان، کفتے یعنی تکلیف دکھ، حیوان ظریف وہ آدمی جو بامذاق ہو، راقم لکھنے والا، رقم کرنے والا۔ اور چونکہ اس وقت 1857 کی لڑائی میں مسلمان شہر خالی کرے، نجیف و نیز کمزور لاغر، قد کشیدہ لمبا قد، طورانی صغیر سن غدر، غم خواری دکھ بانٹنا، غم میں شریک ہونا، مسدس رک گئے بند ہو گئے، اسرت غریبی، تردد شک، عمائد عمدہ کی جمع۔ اب اس میں جو ہے شکل و صورت پڑھیں گے ہم، جو ہے جن لوگوں نے مرزا غالب کو آغاز جوانی میں دیکھا تو ان سے سنا گیا کہ وہ شہر کے نہایت خوبصورت لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ میں نے جب انہیں بڑھاپے میں دیکھا تو بلا شبہ خوبصورتی کے آثار ان کے چہرے، قد و قامت اور ڈیل ڈول سے ظاہر ہوتے تھے، لیکن آخری عمر میں غربت کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن چونکہ ہڈیاں کافی چوڑی تھیں، سینہ اور کندھے چوڑے تھے، قد لمبا تھا، پاؤں مضبوط تھے، ایسی حالت میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی تو
ان سے ابھی ابھی آیا ہو، توران سے ابھی ابھی آیا۔ اولاد کے بارے میں ان کی، مرزا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، یہ بات نہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں، ان کی 7 بچے پیدا ہوئے لیکن سب فوت ہو گئے اور ان کی بیوی تنہا رہ گئی۔ لیکن غدر سے چند سال پہلے ان کی بیوی نے بھانجے زین العابدین خان عارف کو انتقال ہوا اور وہ کمسن بچہ باقر علی خان اور حسین علی خان رہ گئے، تو مرزا نے ان کی اہلیہ نے چھوٹے بچے حسین علی خان کو اپنے سائے میں لیا اور اپنی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ رکھا، کبھی آنکھوں سے دور نہ ہونے دیا، اور حد سے زیادہ ناز برداری کرتی۔ جب زین العابدین خان کے والدہ بھی فوت ہو گئیں تو مرزا نے اپنے بڑے بھائی باقر علی خان کو بھی اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ دونوں بچے خوش تھے، خوش خلق، شریف اور اچھے مزاج کے، مگر مرزا کے انتقال کے بعد دونوں بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے فوت ہو گئے۔ حالات غدر، جو غدر کے حالات تھے ان کے بارے میں مرزا کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا دیکھ۔ زمانہ غدر میں مرزا گوشہ نشی اختیار کر کے حالات غدر دیکھنے لگے، چونکہ مہاراجہ پٹیالہ کی طرف سے حکیم محمد خان مرحوم اور ان کے پڑوسیوں کی حفاظت کے لیے پہرا تھا، جس میں مرزا بھی شامل تھے، اسی لیے لوز کھسوٹ سے بچ گئے، لیکن تکلیف اٹھانی پڑی۔ مرزا کے ایک بھائی جو 30 برس کی عمر میں دیوانے ہو گئے تھے اور آخر تک ویسے ہی رہے، دلی میں سکونت کے بعد ان کے بھائی کو بھی مرزا اپنے ساتھ نہیں لے آئے۔ ان کے مکان قریب میں ہی تھا، ان کے پاس ایک چوکیدار تھا اور ایک کنر، جو دونوں بوڑھے تھے۔ دلی کی افراتفری کے دوران مرزا بھائی کی طرف سے بہت فکر مند، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ پھر خبر ملی کہ مرزا کے بھائی مرزا یوسف کے مکان میں سپاہی گھس گئے، سب کو لوٹ لیا۔ دربار نے بتایا کہ 5 روز سخت بخار میں مبتلا رہ کر رات کو مرزا یوسف کا انتقال ہو گیا۔ کفن ملنا مشکل، جنازہ لے جانا مشکل تھا مرزا کے لیے، لیکن مرزا کے پڑوسیوں نے اس کی بڑی مدد کی۔ جو سپاہی حفاظت کے لیے تھے ان کو ساتھ لے کر مرزا کے ہاں سے 2 سفید چادر لا کر مرزا یوسف کو غسل دے کر کفنایا اور ایک مسجد جو مکان کے قریب تھی اسی کے صحن میں دفن کر دیا۔ چونکہ شہر مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا، اسی لیے مسلمان تو نہ تھے، لیکن مرزا کے پاس آنے والے ہندوؤں نے ان کی مدد کی اور ان کے غم میں شریک رہے۔ مرزا کے کھانے پینے اور گزر بسر کے صرف 2 راستے تھے، سرکاری پینشن اور قلعے کی تنخواہ، لیکن یہ دونوں راستے بند ہو گئے۔ سرکاری پینشن اور جو مرزا کے دوست تھے وہ بھی گرفتار بلا تھے، جو کچھ زیور وغیرہ تھا اس کو دوسری جگہ حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا تھا، یہاں بھی وہی سپاہیوں نے لوٹ لیا۔ ایسی غربت کی حالت میں مرزا نے اپنے نوکروں کو نہیں الگ کیا، ان نوکروں کو بھی ان کی خوشی میں خوشی اور تنگ میں تنگ رہ کر ان کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مرزا ملنے جلنے والوں سے بھی غافل نہ رہتے۔ مرزا نے لکھا، اس ناداری کے زمانے میں کپڑے اوڑھنا بچھونا سب بیچ کر کھا گیا، یعنی یہ لوگ انہیں روٹی کھائی اور میں نے کپڑا کھایا۔ حسن بیان اور ظرافت وہی ہنسی مذاق، مرزا کی تقریر ان کی نظم و نثر کی طرح لطیف ہیں، اسی وجہ سے ان کے ملنے والوں کا سلسلہ بنا رہتا۔ حالانکہ مرزا زیادہ نہیں بولتے تھے، مگر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا وہ لطف سے خالی نہ ہوتا۔ ہنسی مذاق اتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے بجائے حیوان ناطق یعنی بولنے والے آدمی کی جگہ حیوان ظریف یعنی مذاق کرنے والے آدمی کہے جائیں تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی حاضری جوابی، حسن بیان اور بات میں سے بات پیدا کرنے کی خصوصیت تھی۔ لطیفہ سنیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس قلعے میں گئے، رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا کتنے روزے رکھے؟ جواب دیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک جملہ ایک نہیں رکھا میں کتنے مذاق اور لطف ہے، معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے ایک نہیں رکھا، اس معنی میں کہا کہ کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن بادشاہ نے سمجھا صرف ایک چھوڑا۔ بہترین لطیفہ ہے یہ مرزا کا۔ لطیفہ،
مرزا غالب جس مکان میں رہتے تھے اس میں ایک کمرہ جو مکان کے دروازے کی چھت پر تھا، اور اس کی ایک طرف ایک کوٹری تھی جس کا دروازہ بہت نیچا تھا، جھک کر کوٹری میں جانا پڑتا تھا۔ اس کوٹری میں فرش بچھا رہتا تھا۔ مرزا گرمی اور لو سے بچنے کے لیے صبح سے شام تک اسی کوٹری میں رہتے۔ ایک موقع ایسا آیا جب گرمی کا موسم تھا اور رمضان کا مہینہ۔ ایک دن اس موسم میں مولانا آزردہ ٹھیک دوپہر کے وقت مرزا سے ملنا آئے۔ مرزا اس وقت کوٹری میں تھے اور کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ آزردہ بھی وہیں آ گئے اور مرزا کو رمضان میں شطرنج کھیلتے دیکھ کر کہنے لگے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید رہتا ہے، مگر آج اس حدیث کے بارے میں شک ہو۔ مرزا نے فوراً جواب دیا، جناب حدیث بالکل صحیح ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں، جس جگہ شیطان مقید رہتا ہے وہ یہی کوٹری تو ہے۔ یہاں مرزا نے خود اپنے آپ کو شیطان ظاہر کیا۔ لطیفہ خوب ہے۔ ایک اور لطیفہ، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک دن دیوانہ فضل اللہ خان بگھی میں سوار مرزا کے مکان کے پاس سے گزرا۔ مرزا نے اسے بغیر ملے ہوئے جب مرزا کو معلوم ہوا کہ تو ایک پرچہ لکھ کر بھیجا جس کا مضمون تھا، آج مجھے اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، اور اس سے زیادہ کیا نالائقی ہو سکتی ہے، آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ دیوانے صاحب کے پاس جب یہ رقعہ پہنچا بہت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے آ گئے۔ اس لطیفے میں مرزا نے اخلاق کے بارے میں طنز دیوان جی پر کہا، جس کا اثر یہ ہوا کہ دیوان صاحب فوراً مرزا سے ملنے آ گئے۔ بہت عمدہ طنز لطیفہ ہے۔ ایک آخری لطیفہ اور سنیے۔ مرزا ایک دوست رضیع الدین خان تھے جو عام نہیں بھاتے تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے مکان پر ان کے پاس برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ایک گدھے والا گدھے لیے ادھر سے گزرا۔ آم کے چھلکوں کو گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیا۔ فوراً حکیم صاحب نے کہا، دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ مرزا نے فوراً جواب دیا، بے شک گدھا نہیں کھاتا۔ بہت عمدہ چوٹ مرزا نے حکیم صاحب پر کی، یعنی مرزا حکیم صاحب کو گدھا بنا دیا، کیونکہ حکیم صاحب کو بھی آم سے لگاؤ نہ تھا۔ غور کرنے کی بات کو اپنی کتاب میں غور سے پڑھیں اور اپنی معلومات مشق کی مطالعہ۔ اب جیسے یہاں پہ سوال ہے کہ سوال نمبر 1 کا جواب آپ خود اپنی یادداشت سوال نمبر 2 کا جواب بھی آپ کو آزاد اور حالی کے مضامین میں تلاش کرنا ہے۔ دیوان غالب میں عام پر جو نظم ہے وہ دراصل نظم نہیں بلکہ مرزا نے ایک منظوم عالیائی لکھی ہے۔ خط میں 2 شعر عام کا ذکر ہے جو منظوم ہے۔ دیکھیے کیا ہے وہ، خوشی تو ہے آنے کی برسات کے، پیے پادا نام اور آم کھائیں، سر آغاز موسم میں آندھی ہے کم، کہ دلی کو چھوڑو لوہاروں کو جائیں، سو اناج کے جو ہے مطلوب جانا، نواں آم پائیں نہ انگور کھائیں، ہوا حکم پارو جیو کے ہاں، ابھی جا کے پوچھو کل کیا پکائیں، وہ گھٹی کہاں پیے املی کے پھول، وہ کڑوے کریلے کہاں سے منگائیں، فقط گوشت سو بھیڑ کا ریشے دار، کہو اس کو کیا کھا کے ہم خط اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ غالب کے بارے میں آپ نے پڑھا، مرزا غالب، اور ان کے بارے میں جو ان کے حالات تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں الطاف حسین حالی نے رقم کری۔ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں۔ شکریہ۔